السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ بیٹے، آج کا ہمارا لیکچر سورۃ الانفال رکوع نمبر 6 پیج نمبر 17 یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم نے اسی رکوع نمبر 6 کی مشق جو پیج نمبر 18 پہ ہے اس کو حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو اس کے 3 سوالات ہیں۔ کتنے سوالات ہیں؟ 3 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ یہ ہے بیٹا آج کا ہمارا پہلا سوال۔ ٹھیک ہے؟ تو رکوع نمبر 6 پیج نمبر 17 کی پہلی سطر دیکھیں بیٹا۔ اس میں چند باتیں ہیں جو ہم نے یاد کرنی ہے سوال کے جواب میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب کسی جماعت سے، تو اس جماعت سے مراد میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا بیٹے کہ کفار کی جماعت ہے۔ کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو کیا کرو؟ فاثبتوا۔ ٹھیک ہے؟ مقابلے کے صورت میں کون سے کام کرنے، کون سے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس سوال کے 2 پورشن ہیں۔ ایک ہے کہ کون سے کام کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوسرا ہے کہ کن باتوں سے، کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے میدان جنگ میں، اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے کہ میدان جنگ میں یہ کام نہیں کرنے۔ تو وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے ہم نے وہ کام بیان کرنے ہیں اور ان باتوں کو، ان چیزوں کو یاد کرنا ہے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثبت کام۔ کیا بیٹا؟ مثبت کام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مثبت کام 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اسی آیت میں دیکھیں بیٹا، پہلی آیت میں، جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے بیٹے۔ ٹھیک ہے؟ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ نے مسلمانوں کو کیا ہدایت دی؟ پہلی ہدایت یہ ہے، جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اپنی فوج پر نہیں اترانا، اپنی جمعیت پر، اپنی طاقت پر غرور و تکبر نہیں کرنا، بلکہ وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرنا ہے، اس رب کو بہت یاد کرنا ہے جس نے ہمت دی ہے، جس نے طاقت دی ہے، جس نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس رب کو بہت یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ 2 باتیں ہم نے اس پہلی آیت میں پڑھ لی۔ کون کون سی؟ کہ کفار سے مقابلے کی صورت میں میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے۔ مومنو، جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو نمبر 1 ثابت قدم رہو، نمبر 2 اللہ کو بہت یاد کرو۔ جی اگلی آیت میں دیکھیں بیٹا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ یہ تیسرا کرنے والا کام ہے میدان جنگ میں، جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے کہ اطاعت رسول اپناؤ، اطاعت رسول، کیونکہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم بھی آپ ہی تمہیں بتائیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس بارے میں۔ تو اطاعت رسول ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا بات مطلب؟ کہ رسول کریم کی اطاعت کرو، وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جس جگہ نبی علیہ السلام میدان جنگ میں کھڑنے کا حکم دیں، جس طرح لڑنے کا حکم دیں، جو کام کرنے کا حکم دیں، جو اسٹریٹجی اپنانے کا حکم دیں، وہی اپناؤ۔ وَلَا تَنَازَعُوا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ دوسرا پہلو آ گیا کہ جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ آگے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، چوتھا کام جس کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ صبر سے کام لو۔ اب مثبت کام ایک مرتبہ پھر سن لیں بیٹا، کفار سے مقابلے کی صورت میں ثابت قدم رہنا ہے، نمبر 2 اللہ کو بہت یاد کرنا ہے، نمبر 3 اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنا ہے، نمبر 4 صبر سے کام لینا ہے کہ مصیبت جتنی بڑی مصیبت بھی آ جائے، چاہے ناکامی کیوں نہ ہو جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ تھے وہ 4 کام جن کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب 4 کام وہ ہیں جن سے
4 باتیں وہ ہیں جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا۔ ایک تو اسی آیت نمبر 46 میں ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ اس سے تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تم بزدل جاؤ گے، تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ تو ہم نے اس میں سے اتنی بات لینی ہے کہ منفی کام کے لیے صرف اتنی بات لینی ہے اس آیت سے کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اب آیت نمبر 47 دیکھیں بیٹا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ اس میں ایسا ہم نے کیا لینا ہے کہ باترن غرور تکبر نہ کرنا۔ اترانے سے کیا مراد ہے بیٹا؟ غرور تکبر کرنا، ٹھیک ہے، اپنی جمعیت پر، اپنی فوج پر انحصار کرنا کہ ہماری اتنی بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس اتنا زیادہ اسلحہ ہے، ہم کیسے ہار سکتے ہیں؟ نہیں، اس بات پہ نہیں، بلکہ اللہ کی طاقت پر، اللہ کی حمیت پر، اللہ کی نصرت پر جو ہے وہ انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ باتران اترانا نہیں ہے۔ پہلا کام کیا ہے جو نہیں کرنا ہم نے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ دوسری بات کیا ہے کہ غرور تکبر نہیں کرنا۔ تیسری بات وریاء الناس، لوگوں کو دکھلاوا نہیں کرنا، کہ جو بھی کام کرنا ہے اخلاص سے، خلوص نیت سے، دل سے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنا لوگوں پر نیک ہونا ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ دکھلاوا جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الریا شرک الاصغر، ریاکاری چھوٹا شرک ہے، یہ دکھلاوا چھوٹا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مصیبت سے بچائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دکھلاوا نہیں کرنا۔ یہ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہیں روکنا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہیں روکنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک بار پھر سن لیں، جو کام ہم نے نہیں کرنے، یعنی جو منفی کام ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے میدان جنگ میں، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ نمبر 2 غرور تکبر نہیں کرنا۔ نمبر 3 دکھلاوا نہیں کرنا۔ نمبر 4 لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہیں روکنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ پہلے میں نے مثبت کام آپ کے سامنے ذکر کیے، اب میں نے آپ کے سامنے منفی کام ذکر کیے، تو اس طرح ہمارا سوال مکمل ہو جائے گا۔ اب مختصر آپ کو عرض کر دوں کہ مثبت کام کون کون سے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور چوتھا کام کیا ہے بیٹے؟ چوتھا کام یہ ہے کہ صبر سے کام لینا ہے۔ اب منفی کام کیا ہے؟ منفی کام کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، غرور تکبر نہیں کرنا، دکھلاوا نہیں کرنا، اور چوتھی بات ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہیں روکنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ یہ آیت نمبر 48 اس پورے سوال کا جواب ہے۔ جب شیطان نے یعنی وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے کافروں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر غالب نہیں ہوگا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا معاون ہوں، رفیق ہوں، جیسے ہی جبریل امین اپنے گھوڑے سے اترے، اپنا گھوڑا لے کے، اپنا لشکر لے کے آسمان سے اتر رہے تھے اور ابلیس کی نظر پڑی کہ جبریل آ رہے ہیں، تو کہنے لگا کہ انی بریء منکم، میں تم سے بیزار ہوں۔ ناکسا العاقبہ، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، فلما تراءت الفئتان، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، مد مقابل ہوئی ایک دوسرے کے جنگ کے لیے، تو ناکسا العاقبہ، الٹے پاؤں پس پا ہو کر چل دیا اور پھر گیا، پس پا ہو کر چل دیا، کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں، ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی ارا ما لا ترون، میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو اس آیت کا ترجمہ لکھنے سے آپ کا سوال نمبر 2 حل ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف آئیں، آیات کا مفہوم۔ ٹھیک ہے، ایکسرسائز کی آیات کا مفہوم۔ جی، تو پہلے سوال کا جواب ہی ان آیات کا مفہوم ہے۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں کن کاموں کو کرنے اور کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کون کون سے کام کرنے
اور کن بات سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جن آیات میں، یعنی آیت نمبر 45، 46 اور 47، یہ 3 آیات ہیں۔ 3 آیات میں پہلے سوال کا جواب ہے، پوائنٹس کی صورت میں نے بتا دیا آپ کو، اور انہی آیات کے مفہوم لکھنا ہے، یعنی ترجمہ لکھنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر بیان کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اللہ کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم مراد حاصل کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ یہ جز بے کا بیٹا جو ایکسرسائز میں جز بے دیا ہوا ہے، یہ اس کا مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا، اگر تم ایسا کرو گے، یہ بریکٹ میں لکھنا ہے بیٹے، ٹھیک ہے؟ اگر تم ایسا کرو گے یعنی جھگڑا کرو گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، واصبروا، صبر سے کام لو، جھگڑا نہ کرو بلکہ صبر سے کام لو۔ ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو یہ جز بے بھی حل ہو گیا۔ جز جیم جو ہے وہ آیت نمبر 47 ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے، خرجو، نکل آئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطران، اتراتے ہوئے، وریاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، واللہ بما یعملون محیط، تو خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، ٹھیک ہے؟ مشقی سوالات پر مشتمل، جس میں ہم نے 3 سوالات پڑھے، 2 سوالات، اور تیسرے سوال میں ہم نے مشقی آیات کا مفہوم ہم نے پڑھا۔ تو یہی آپ کا کلاس ورک ہے، یہی ہوم ورک ہے بیٹا، لکھیں، یاد کریں، اور ہوم ورک ہمیں سینڈ کریں، خوب تیاری کریں بیٹا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔